ابے مینو کھواؤ نہیں، میں بیان کرنا ہے چل۔ موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی تو ملا پوچھا پترو ترنا آمدہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ، کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ مزید یہی آپ کا استقبال ہے، اور اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں، ذکر کو جاری رکھیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی خطیب ہوتے ہیں جو نعروں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، مجھے خلل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن رحمت ربک ام هم المسیطرون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار او کما قال۔ بچوں یہ جو درمیان میں چل پھر رہے ہیں نا، یہ بیٹھ جائیں، اور آپ جو کیمرے والے دوست ہیں آپ کیمرہ فٹ کریں اور بیٹھ جائیں، پیچھے دیکھنے والوں کو مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ کیمرے کو سیٹ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی کھڑا نہ رہے۔ ابے میں نے کھواؤ نہیں، میں بیان کرنا ہے چل یہ کھول دو، بیٹھ جائیں بیٹو بیٹھ جائیں۔ سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ قوموں پہ عروج و زوال میں آپ بچے بچیوں کو بہت بڑا دخل ہے۔ نسل جب بگڑ جاتی ہے تو ایٹمی طاقت ہونا بھی انہیں ذلت سے بچا نہیں سکتا۔ نسل جب سنور جاتی ہے تو سوکھی روٹی کھا کر بھی میرے نبی کے صحابہ نے پورے عالم کو فتح کیا۔ ہماری سب سے بڑی دولت آپ ہیں، اور پاکستان بہت خوش قسمت ملک ہے کہ اس میں 60% نوجوان ہیں۔ آپ بہت بڑا جمع غفیر جمع ہے ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں، اس میں کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ یہ کائنات ایک یونیورسٹی ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے، کہ کیوں بنائی ہے، پھر مجھے کیوں بنایا ہے، مجھے مارتا کیوں ہے، میں نے جینے کا ارادہ نہ کیا تو میں تو تھا ہی نہیں، زیرو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک زمانہ ایسا تھا تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر مجھے بنایا۔ اب جس عمر میں بھی کوئی ہے وہ کہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، وہ آ رہی ہے، پکڑ رہی ہے، اٹھا کے ہم زمین میں دبا دیتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، اور کوئی پارسی اوپر ٹاور پہ پھینک دیتے ہیں، وہ ان کو گدھیں نوچ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا موت اینڈ ہے؟ اس سوال کو قرآن نے اٹھایا۔ اس یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں، لیکن یہ جو کائنات یونیورسٹی ہے اس میں صرف ایک چیز کو پڑھنا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس کو پڑھے بغیر مر گئے تو بہت بڑی ناکامی اور ہلاکت۔ چند نوجوان کشتی کی سیر کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی؟ اس نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں۔ انہوں نے کہا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔
دوسرے نے کہا چاچا تینوں فزکس آمدی؟ اس نے کہا پتر میں تو نہ ہی اج سنیا۔ اس نے کہا تیری ادھی زندگی برباد ہوگی۔ تیری پوچھا تینوں بوٹنی آمدی؟ اس نے کہا میں تو کوئی پتہ نہیں کی آکھی جاندے۔ اس نے کہا تیری ادھی برباد ہو گئی۔ اتنے میں موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ تو ملا پوچھا پترو ترنا آمدہ ہی نہیں ہے؟ کہ کوئی نہ، کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ تو بچو وہ ساری برباد کر کے نہ مرنا، ساری برباد کر کے نہیں مرنا۔ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا؟ قرآن سوال اٹھا، ام خلقوا من غیر شیء، کیا خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ دوسرا سوال، ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ ہم خود بخود پیدا ہوئے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بنایا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے بنانے والا؟ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان کو کس نے؟ میں نے بنایا ہے، آسمان کو میں نے اٹھایا ہے۔ اس سورج میں سورج 1 سیکنڈ میں 50,000 ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی نکالتا ہے۔ سورج میں اتنی انرجی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50,000 ایٹم بم اکٹھے پھٹیں، اس سے جو انرجی نکلے گی اس میں 1 سیکنڈ کے برابر سورج میں سے نکلے۔ ایک چھوٹا سا بم 6 اگست 1945 کو ناگاساکی پہ ڈالا، ہیروشیما پہ پھینکا گیا تھا، 1 سیکنڈ میں 16,000 سینٹی گریڈ پر چلا گیا تھا ٹیمپریچر، اور سارا شہر راک کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اس بلا کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کس نے اٹکایا ہوا ہے؟ کس کے حکم سے؟ اور یہ آگ کا گولا ہے، یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں۔ تو وہ گیسز کو یوں چلانا، پھر اسے ڈبونا، پھر اسے نکالنا، پھر سردیوں میں اسے ٹھنڈا کر دینا، گرمیوں میں گرم کر دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں نے کیا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہا ہے۔ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے سورج کے گرد۔ تو کون کر رہا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں مٹی کا بنا ہوا یہاں سے کیسے بول رہا ہوں؟ تو آپ ساری کتابیں دیکھ لو، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور میرے رب کے قرآن میں اس کا جواب ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، تمہیں تمہارے اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر ایک گندے پانی سے بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسے ایک جونک کی شکل دی، فخلقنا علقۃ مضغہ، پھر اسے لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو ڈالا، فکسونا العظام لحما، اس میں گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قرآن بتاتا ہے کہ طارق جمیل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان بچے بچیوں کو پیدا کرنے والا ان درختوں کو، شجر کو، حجر کو، سمندر کو، دریاؤں کو، پانی کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، مچھلیوں کو، سانپوں کو، گیدڑ کو، بھیڑیے کو، شیر کو، چیتے کو، گائے کو، بھینس کو، چنڈے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہیرے کو، لال کو، موتی کو، یاقوت کو، جوہر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پانی کو، گیس کو، ہوا کو، پیٹرول کو، ڈیزل کو، تیل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سورج چاند کا چلانے والا اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، کون ہے تمہارا رب؟ یہ پی ایچ ڈی کرے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم بڑے گھاٹے کی زندگی ہوگی، بڑے گھاٹے کی زندگی ہوگی۔ میرا رب اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج خود نہیں جا رہا ہے، اس کو اللہ چلا رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند خود بخود نہیں گھٹتا اور بڑھتا، اسے اللہ گھٹا رہا ہے، اسے اللہ بڑھا رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج میں طاقت نہیں چاند سے ٹکر لے، چاند میں طاقت نہیں سورج سے ٹکرا جائے،
ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے. اس ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وحولت وجهك الى ظهرها لئلا تضرك رائحة الطعام، اور تیری دنیا اور بنا دی، تیری ماں کے پیٹ کی دنیا اور بنا دی. اور کس لیے؟ حولت وجهك الى ظهرها، تیرے چہرے کو ماں کی پشت کی طرف کر دیا. اور جعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك، تیرے دائیں بائیں دو تکیے لگا دیے. اور تمہیں ماں کے علمتک الجلوس فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا پھرنا سکھایا. فهل يقدر على ذلك احد غیری، میرے علاوہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا. اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتوں کو بھیجا جو پروں کے اوپر لے کر تمہیں دنیا میں لایا، جو ملتان میں لایا، پروں کے اوپر تمہیں تیرے نیچے پر بچھائے اور پروں پر اٹھا کر تجھے دنیا میں لے کر آیا. لالک سن تختہ، دانت کوئی نہیں تھے تیرے کے کاٹ سکے. ولا لک ید تبطش، ہاتھ میں طاقت نہیں تھی کہ تو پکڑ سکے. ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تھی کہ تو چل سکے. زبان میں طاقت نہیں تھی بول سکے، آنکھ میں طاقت نہیں تھی دیکھ سکے، کان میں طاقت نہیں تھی کہ تو سن سکے. جس وقت تو ایسا بے حیثیت تھا، ادرت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا دافعا في الشتاء وباردا في الصيف، میں نے تیری ماں سے ہی دودھ کے چشمے جاری کر دیے جو گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے. فهل يقدر على ذلك احد غیری، کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ فلما اشتد عضدك واشتد ظهرك، پھر جب تو جوان ہوا اور تیرے اندر جوانی کی لہریں دوڑی اور تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا باغی بن گیا. بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو مجھے للکارنے لگا. ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، ہمیں بنانے والا قرآن سے بتا رہا ہوں، حدیث سے بتا رہا ہوں، ایک اللہ ہے. اللہ، وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی معبود اس کے سوا ہے نہیں. لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ، اس کائنات کا مالک اللہ. وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ. وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم. وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. اس کا ملک کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. مجھے اس کے علم میں سے کتنا ملتا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کی میری کرسی دیکھو نا، ایڈی ساری ہے. میرا اللہ کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ اس پہ بیٹھا ہوا نہیں، تیرے رب کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین آسمان اس کے نیچے آئے ہوئے ہیں. یہ جو حصہ ہے نا، یہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین آسمانوں کے اوپر وہ کرسی بچھی ہوئی ہے. ولا یعودہ حفظہما، حفاظت کیسے کرتا ہے؟ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں. یعود، وعد کہتے ہیں. جیسے میں نے ایسے یہ بوری اٹھائی ہو تو مزدوروں کی آواز جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو آواز نکلتی، اس کو وعد کہتے ہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب تھکن سے پاک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلند وہ ہے، عظیم وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، وہ ملک، وہ قدوس، وہ سلام،
وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکم، وہ عدل، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ حلیم، وہ غفور، وہ شکور، وہ علی، وہ کبیر، وہ حسیب، وہ جلیل، وہ رقیب، وہ مجیب، وہ شہید، وہ باعث، وہ شہید الحق، وہ وکیل، وہ قوی، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، وہ معید، وہ محشی، وہ ممیت، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ والی، متعال، بر، طواب، منتقم، عفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، جل جلاله. ذلك ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فأنا توفقون فأنا تسحرون. یہ ہے تمہارا اللہ. میرے بچے بچیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. میری شہرک سے زیادہ میرے قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. شہرک سے زیادہ میرے قریب. کل کائنات پر اس کا قبضہ. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس تنکے سے لے کر عرش تک قبضہ میرے اللہ. الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. تو پہلا پرچہ ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں، میں اللہ کو پہچانوں کہ میرا اللہ سب کچھ ہے، زندہ ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب کبھی جھولی پھیلانی ہو تو اللہ کے سامنے پھیلانا کہ وہ دے کے خوش ہوتا ہے. باقیوں سے مانگو تو ذلت محسوس ہوتی ہے، چھپ کے مانگتے ہیں. جی ذرا میری وکھری ہو کے گل تو سنیں جی. اور اللہ سے مانگو تو ہم کھل کے مانگتے ہیں، اس میں عزت محسوس ہوتی ہے. جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں تو مجھے دل کا اطمینان ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی متاثر ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے. جب ہم کسی مخلوق سے مانگتے ہیں تو خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور دیکھنے والا بھی بری نظر سے دیکھتا ہے. جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی تنگ ہوا پڑتا ہے. جس کسی سے جان چھڑانی ہو نا، اس کا نمبر بلاک نہ کرو، اس سے قرضہ مانگ لو، بس نمبر خود ہی بلاک ہو جائے گا. نمبر بلاک کرو گے تو ناراض ہوگا، تو نے میرا نمبر بلاک کر دیا. آپ کو بلاک کرنے کا خوبصورت طریقہ بتا رہا ہوں. جس سے جان چھڑانی ہو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو. اللہ کے فضل سے وہ تمہیں بلاک کرے گا، تم اسے بلاک نہیں کرو. اور اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے. مانگنے پر خوش ہوتا ہے. اور اس کے دینے کی طاقت کتنی ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. 12 قسموں میں کائنات کو لپیٹ لیا. اے پوری دنیا کے انسانوں، تم سب کٹھے ہو جاؤ، سارے کٹھے ہو جاؤ. پھر تم اگلے پچھلے، نئے پرانے، جوان بوڑھے، مرد عورت، انسان جنات، چھوٹے بڑے، سارے کٹھے ہو جاؤ. فَسَأَلُونِ. پھر مانگو. آپ چند ہزار بچے بچیاں بیٹھو، آپ میں سے سارے نہیں، 2-4 بولنا شروع کر دیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے اکٹھے مانگو. کتنا بڑا مجمع ہے، کہتا ہے اکٹھے مانگو. اکٹھے مانگا تو اتنوں نے اکٹھے جو سنایا اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا يشغلہ قول عن قول ولا يلہیہ قول عن قول ولا سمع عن سمع ولا بصر عن بصر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، تم جب مجھے پکارو گے تو میں ایک ایک کی الگ سمجھوں گا، ایک ایک کا الگ چاہا اسے دے دوں گا. اور میرے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تو میرے خزانوں میں سوئی کے برابر، ناکے کے برابر جو پانی لگ جاتا ہے سمندر کا، اتنے بھی کمی نہیں آئے گی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. آپ کو مزیدار سناؤں کہانی، اس پہ عمل نہ کرنا. مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے یہ گانے بجانے کا شوق تھا اپنی کالج لائف میں. تو جب اس وقت گانے بجانے والوں کو برا سمجھا جاتا، بہت برا سمجھا جاتا، اور میں اس وقت بینجو بجاتا تھا، گانے گاتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا،
اور کوئی پڑھائی کے نزدیک جانے کا خواب و خیال میں نہیں تھا. جب امتحان قریب آتا تو میں پہلے نماز پڑھتا, پاس ہونے والی نماز, پھر باوضو ہو کے کتاب سامنے رکھ لیتا. کبھی وضو نہیں ہوتا تھا. میں کہتا یا اللہ سارا سال کوئی نہیں پڑھیا, کل پیپر ہے, تا کتاب تیرے سامنے مینوں آمدی کوئی نہیں. یا اللہ جتھوں پیپر جڑا سوال آنا نا پیپر او وچوں کٹ دے. پھر میں کہتا بسم اللہ الرحمن. یہ اس لیے میں نے کہا اس پہ عمل نہ کرنا, صرف سن لینا مزے کے لیے. اچھا وہ کچھ نکلا تھا تو میں 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا, 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا, پھر کتاب بند کی. یا اللہ کل پیپر ہو رہا ہے, میں نے کچھ نہیں آمدا, جڑا کوئی سوال آمنا میں نے وچوں کٹ کے دکھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عمل میں 10-12 دفعہ کرتا تھا. رٹا لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کا فضل ہے حافظہ میرا اچھا تھا. 8ویں جماعت میں سینٹرل ماڈل سکول اتنا ہائی فائی سکول تھا وہ, میں سیکنڈ آیا, پورے سکول میں سیکنڈ آیا. تو میرے جو کلاس انچارج تھے وہ بجائے خوش ہونے کے وہ حیران ہو رہے, اور میرا کان, یہ الٹا کان آج تک مجھے یاد ہے, درد کرتا ہے اس کی یاد میں. تو ان ایسے مسئلہ زور سے کہنے کو تو پڑھتا تے ہے نہیں, تو سیکنڈ کیوں آ گیا. میں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نہ ایسا کہتا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, مانگ تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد کے لیے پکار تو اللہ کو پکار کہ وہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. جو سویا نہیں, جو مرا نہیں, جو کھاتا نہیں, جو پیتا نہیں, جو جگہ سے پاک, مکان سے پاک, بیوی سے پاک, بچوں سے پاک, جو شکل صورت مورت سے پاک, رنگ بو سے پاک, ضرورت سے پاک, حاجت سے پاک, بیوی سے پاک, بچوں سے پاک, شرکت سے پاک, پارٹنرشپ سے پاک, کمزوری سے پاک, ضعف سے پاک, جو طاقت ہی طاقت, جو قوت ہی قوت, جو حیبت ہی حیبت, جو جلال ہی جلال, جو خزانوں کا مالک, جو فضاؤں کا مالک, جو ہواؤں کا مالک, جو پانیوں کا مالک, جو سمندروں کا مالک, جو پہاڑوں کا مالک, اسے ہر چیز پکارتی ہے. میں بھی اسی کو پکار, اس کے آگے جھولی پھیلاؤں گا, اور جب مدد چاہوں گا تو اسی کو کہوں گا میری مدد کو آ. ایک آپ کو اور قصہ سنو, لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا, سچا واقعہ اپنا آپ بھی تھی. اس کا زولوجی کا پریکٹیکل تھا, زولوجی, اور مجھے صرف زولوجی کے نام کا پتا تھا, آگے کیا ہے کچھ پتا نہیں تھا. تو میں نے جمعے کے دن ہمارا پریکٹیکل تھا گورنمنٹ کالج, تو میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی اور پھر جمعے میں دعا مانگی, یا اللہ میں نے کچھ نہیں آمدا, جڑا آج ٹیسٹ میں وہ جو لیبارٹری میں پریکٹیکل جو آج ہونا ہے نا, وہ یا اللہ مجھے آج تو خواب میں دکھا دے, تیری بڑی مہربانی. یہ کہہ کر میں نے آ کر نہ کتاب اپنے سرانے رکھی اور سو گیا. سوتے ہی میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبارٹری میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے, اور اس کے بعد پھر ادھر سے ایک سفید پینٹ اور سفید شرٹ والے پروفیسر آئے, انہوں نے 5 سوال لکھا ہے اور کہا کوئی سے 4 کرو. میری آنکھ کھل گئی, مجھے 5 سوال یاد تھے. میں نے جلدی سے کتاب کھولی اور ان کو یاد کیا, حفظ کیا, اور باقی خرگوش سے مجھے اندازہ ہوا کہ آج اس کی ڈسیکشن ہوگی. تو جب میں بچوں بیٹھا لیبارٹری میں تو ہمارے سامنے خرگوش آنے شروع ہو گئے. میں آخیا یا اللہ پہلی گل تو پوری ہو گئی, خرگوش سارا میں پڑھ آیا. اس کے بعد سفید پتلون سفید شرٹ میں پروفیسر آئے اور انہوں نے 5 سوال لکھائے, جن میں 4 وہ تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے, 1 وہ تھا جو مجھے خواب میں نہیں آیا تھا, اور مجھے آپشن تھی کوئی سے 4. اور خرگوش کا آیا تھا کہ ڈسیکشن کرو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم اوپن کر کے دکھاؤ. وہ تو میں خواب جو ایک لے آئے,
تو سب سے پہلے میں چیرا دیتا انہیں اور سب سے پہلے فارغ ہو کر لیبورٹری سے میں باہر نکلا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تو پوچھے مانگے تو اللہ سے مانگ, جب پکارے تو اللہ کو پکار. ایک اور بچپن کا واقعہ, مجھے شروع سے ہی اسکول کی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا. حفظ اچھا تھا, امتحان سے پہلے جب آگے چلا گیا میٹرک میں ایف ایس سی میں تو پھر بسم اللہ دب کرتے نہیں, اور اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے قاعدے ہوتے تھے, وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی اس پر زیادہ زور لگانے کی. تو میں جادو کی کتابیں پڑھا کرتا تھا اور میری ماں مجھے بہت مارتی تھی کہ تو اسکول کی پڑھا کر. تو پھر میں اس سے چھپ کرنا وہ لائے. ایک دفعہ میں نے اسے 5 روپے مانگے. 5 روپے بڑے بڑے پیسے آئے اس ویلے. تو میں گیا اور میں نے 3 روپے کی تو خرید لی کتابیں, وہ جو تھے وہ جادو کی کتابیں, اور 2 روپے سے میں نے اسکول کا سامان خریدا. اب میری ماں کو شک تھا کہ اس نے ضرور وہ کتابیں لی ہوگی, تو مجھے بٹھا لیا کہنے کہ میں نے حساب دے کے میں خرچ کیتا ہی. میں کہا 2 آنے دیا ہے, 4 آنے دیا ہے, 8 آنے دیا ہے, 12 آنے دیا ہے, 6 آنے دیا ہے. 2 روپے میں نے پورے کر دیے. تو میری ماں کہنے لگی باقی, میں کہ باقی اور آنتے پرا الو دے پٹھے اور آنتے پرا کیے 10 کتنے لائے. میں کہا ماں جی اور آنتے پرا. پھر اس نے مجھے جھاڑ پہ لائے, پھر کہا تو پھر میں کہا اور آنتے پرا. تو اتنے میں میرے والد مرحوم آ گیا. تو کہنے گیا انہوں ویکھو نا الو دے پٹھے نو, میں پوچھتی پئی ہاں 3 روپے کتنے خرچ کیتے نہیں آندا اور آنتے پرا. تو میرے والد نے کہا چل چھوڑ دے, اس کتاباں نہیں اور سن جادو دیاں چھڑ دے. تو ایک ہر جادو کی کتاب کے پیچھے اگلی کتاب کا ایڈ ہوتا تھا. تو وہ ایڈ میں نے پڑھا. اب میں یہاں سے کوئی آپ تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تلمبا کے ساتھ ہمارا آبائی گاؤں ہے, 300-400 سال سے ہم وہاں آباد ہیں. کچی سڑکیں, تلمبا سے ایک بس ملتان جاتی تھی اور ایک آتی تھی. وہ ایڈ پڑھا اور میں اس وقت 4تھی میں پڑھتا تھا. میں نے دعا مانگنی شروع کی. جب میں جاتا اسکول پیدل, میں کہتا یا اللہ کسی جن نو گھل بک سٹال تے کتاب سے آ کے میرے ٹیبل تے لے آئے. یہ میں دعا مانگتا جاتا. پھر جب اسکول سے واپس آتا, یا اللہ کسی جن نو گھل اوتھو کتاب چاہ کے بک سٹال تو میرے ٹیبل تے لے آوے. نہ میں تو چھوٹا جاؤں, نہ میرا باپ جاؤں ملتان جاوے, نہ کوئی اور جاوے. پورا مہینہ میں نے دعا مانگی, پورا مہینہ. 1 مہینے کے بعد میں اسکول سے گھر آیا تو ٹیبل پر کتاب پڑی ہوئی تھی اور میری ماں ساتھ کھڑی تھی. میں کہا جی میری ماں ویکھ لیا تو اس سے لیتر تھائیں لا لینا. میں کہا یا اللہ اے دکل لکا. آپ یقین مانو واللہ بچو کہ میری ماں پاس کھڑے گی, اسے کتاب نظر نہیں آ رہی تھی. وہ 4 قدم آگے گئی, میں چاہ کے اندر واڑ لی اور دوسری طرف جا کے چھپا دی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, ختم نہیں ہوتے. اللہ دینے سے گھبراتا نہیں, خوش ہوتا ہے. اللہ موت سے پاک ہے, اللہ پہ زوال نہیں, اللہ پہ موت نہیں, اللہ کے خزانے ختم نہیں. مانگو اللہ سے جو مانگنا ہے. یہ اس کائناتی یونیورسٹی کا پہلی پی ایچ ڈی ہے. دوسری پی ایچ ڈی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, کہ اپنی زندگی کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اپنے آپ کو ڈھال دو اپنے نبی کے طریقے پر. نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ چپ ہو گئے ہو. نقل مار کے کتنے جو سندھ میں تو ماشاءاللہ کتاب سامنے پڑی ہوتی اور لکھ کے پیپر دے رہتے. نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں اس دنیا کے امتحان میں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تم اپنے نبی کی نقل اتار لو تو یہاں بھی پاس ہو, آگے بھی پاس ہو. چونکہ اللہ نے ایک کو پسند کیا ہے, ایک جس کو اپنا حبیب بنایا, وہ ہے محمد الرسول اللہ, وہ ہے حبیب اللہ, وہ ہے خلیل اللہ, وہ ہے رسول اللہ, وہ ہے نبی اللہ, وہ ہے محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب
بن لغي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جعهم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام. محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی والی خوبصورت زندگی، جس میں ایک حصہ نماز کا ہے کہ آپ سب بچوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو. بیٹا 14 صدی میں اگر نماز کوئی چھوڑ سکتا تھا نا، اور جس سے گنجائش تھی، وہ میرے نبی کے نواسے تھے حسین ابن علی علیہ السلام، کہ ایسے سورج سر پہ تھا اور کوفہ کی ریتلی زمین تھی اور 72 کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے کتنوں کے دھڑ تن سر سے جدا ہو چکے تھے اور باقی سب خون آلود تھے. تو سورج یوں ڈھلا جیسے ابھی ڈھل چکا ہے. یہ میں تو گھڑی کو دیکھ کے بتا رہا ہوں. سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو اس طرف جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، 3 جھنڈے تھے حسینی لشکر میں. مشہور ایک ہے عباس بھائی کا، لیکن رائٹ پہ زہیر اور لیفٹ پہ حبیب. زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر. تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا، وہ آئے تو کہا شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے. اللہ بیٹا، اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش ہے کائنات میں، کسی مسلم مرد عورت کے لیے کہ نماز چھوڑ دے؟ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. یہ 2 الفاظ آپ کی زبان پر تھے. نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز کے لیے جنگ روکو. اس نے کہا ہم تمہاری گردنیں اڑائیں گے، ہم تلواریں نہیں روکیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے. انہوں نے واپس آ کے عرض کی جی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. اللہ اکبر. 14 اب تو 15ویں صدی کے بھی 44 سال ہو گئے. 1444 سال میں جیسی کربلا میں نماز پڑھی گئی ایسی کہیں نہیں پڑھی گئی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی. اور یہ نواسہ رسول کا پیغام ہے کہ نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آدھوں کو نماز پہ بھیج دیا اور خود تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے. پھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو باقیوں کو لے کر نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس آئے ہیں تو عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. تو آپ بچیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سب نماز پڑھنے والے بنو. قرآن پڑھو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے. آپ بہت مصروف ہیں، آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صرف 89 دفعہ. اب وہ 89 جگہ نکال کے دیکھو کہ اللہ ان بچیوں سے کیا کہہ رہا ہے، ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. صرف 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، اس کو نکال لو
اور اس کو سامنے رکھ کر پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے. جو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی, میرے بندے نہ تو میرا عذاب سہ سکتا ہے نہ تو میرا غصہ سہ سکتا ہے, لہٰذا میری نافرمانی سے بچنا. انظر یا ابن آدم اذا اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره انظر الى من عصیتہ, میرے بندے تو یہ تقسیم تو میں نے تیرے پر اپنے رحم کے لیے کی ہے کہ یہ صغیرہ کو گناہ معاف کر دوں گا, یہ کبیرہ ہے یہ توبہ پہ معاف کروں گا, لیکن تو صغیرہ کو نہ دیکھ کے چھوٹا گناہ ہے, تو یہ دیکھ کہ تو نے نافرمانی کس کی ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے نام کے, جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ کو کلیم بنایا, اور آپ نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا, اور آپ نے عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا, یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ, آگے بولو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا یہ نہیں ٹوٹ سکتا, یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا, یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا. تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے میرے نبی پاک کی زندگی, جس میں عبادت اول درجے پر ہے, اور اس کے بعد لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا. اب جوان ہو, اپنے ماں باپ کی بد دعا نہ لینا, اپنے ماں باپ کی دعا لو, اپنے ماں باپ کو جنت کا راستہ بناؤ. میرے نبی کا فرمان ہے اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کوئی ایک زندہ ہوتا, میری ماں, اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. اپنے والدین کی دعا لو, اپنے والدین کی دعا لو, اپنے والدین کی دعا لو, ان کی بد دعا نہ لو. یہ بچیوں غور سے سن لیں, میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے, مجھے نہیں پتا. کا کوئی نشانی بتا دیں. آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بچوں بیٹیوں, اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی ناگواری بھی برداشت کر لو, اپنے ماں باپ کی شدت بھی برداشت کر لو, اس سے اللہ تعالیٰ بے شمار بھلائیاں پھیلائے. پھر آپ اکٹھے پڑھتے ہیں لڑکے لڑکیاں. میرے نبی کی شریعت میں پاکیزگی ہے, حیا ہے, پردہ ہے. ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نہیں ہے, ہمارا نکاح ہے سب سے پاکیزہ. جو میرے نبی نے 11 شادیاں کی اور اعلان فرمایا مالی فی النساء من رغبت, مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے. پھر یہ شادیاں کیوں کی؟ تو آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل, میں نے جہاں بیٹی دی, میں نے جہاں بیٹی دی, جہاں میں نے اپنی شادی کی, پہلے آسمان سے جبریل پیغام لے کر آئے, پھر میں نے یہ قدم اٹھایا. نکاح, آپ نے 11 نکاح کیے کہ نکاح والی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے. اس میں بیوی سے اچھا سلوک اور بیوی کا خامن سے اچھا سلوک, چونکہ پارٹنر ہوتے ہیں, مشکل ہوتا ہے. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں طریقہ زندگی سکھایا. پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا. اپنی نبی کی سیرت پڑھو. اللہ کے واسطے ہمارے ہاں جہالت عام ہے. جو ممبر پہ خطیب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہ سیرت کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں. صرف رواج میں جو تقریریں چل رہی ہیں وہ کر کے پیسے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا. ہم اس کے سوا کوئی تعلق نہیں بناتے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یورپ کا کلچر ہے, مغرب کا کلچر ہے, اور مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, تم کیا نکلو گے ابھرو گے. دیکھتے نہیں ہو سورج مشرق سے ابھرتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے.
تو وہ ڈوبنے کی جگہ ہے. وہاں کی تہذیب اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کب 1938 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اس وقت اس سے پہلے یہ شعر کہا ہوگا جبکہ بہت ہی زیادہ پاکیزگی کا دور تھا آج کے لحاظ سے. اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ تہذیب جو باہر سے آئی ہے یہ غلیظ ہے, یہ ناپاک ہے, یہ گندی ہے, یہ انسان سے انسانیت کو چھین لیتی ہے. جو ماں باپ کا احترام اٹھا دے, جو ماں باپ کی عزت اٹھا دے, جو آپس میں لڑکے لڑکی کے حیا کو اٹھا دے, اس تہذیب کو, ان روشنیوں کو بجھا دو, ان چراغوں کو بجھا دو, ان تہذیبوں کو طلاق دے دو, دفعہ دور کر دو. اپنے نبی کے در پر آؤ, اپنے نبی کی زندگی اپناؤ. اپنے نبی کے بغیر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. مجھے اپنے والدین سے زیادہ پیار دو, اپنی اولاد سے زیادہ پیار دو, پوری دنیا سے مجھے زیادہ پیار دو گے تو ایمان والے, ورنہ نہیں. تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں. یہ جو بچوں نے ایسے بال کٹوائے ہوتے ہیں یہاں تک, ادھر سے یہاں تک, ادھر سے یہاں تک, اتنے ٹوپا رکھے ہوندے والاں دا, وہ اچھا لگتا ہے, کتنا برا لگتا ہے, لیکن کر رہے ہیں کہ وہ فلاں. وہ ایک میں کراچی ایک دوست کے یہاں ٹھہرا, اس کا چھوٹا سا بچہ, تو اس کے بال ایسے تھے یوں یوں. میں نے کہا تو نے یہ بال کیسے کٹوائے ہوئے؟ کہا رونالڈو ایسے بال کٹواتا ہے. رونالڈو, میں تو ہی نہیں پتا رونالڈو کون ہے. میں پیچھے پتا کیتا تو پتا لگا وہ فٹ بال دا پلیئر ہے. تو میرے نبی کی زندگی میں حیا ہے, پاک دامنی ہے. میرے نبی کی زندگی میں والدین کا احترام ہے. بہنوں کو عزت بھی دو, بہنوں پہ خرچ بھی کرو, اور بہنوں کو وراثت میں حصہ بھی دو. ہمارا کلچر ہے ہندو, ہم لوگ ہندو سے مسلمان ہو. میں نے کچھ اپنے پرانے کتابیں نکلوائیں 1878 انگریزوں نے جو بندوبست کیا تھا زمینوں کا, تو وہ میں پڑھ رہا تھا. اس میں کہیں بیٹی کے نام جائیداد نہیں تھی, ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی, ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی. کیونکہ ادھر مثلا اس پیپر ہمارے خاندان آ رہا ہے, اس پیپر پہ ہندوؤں کا آ رہا ہے, تو دونوں طرف میں نے دیکھا بیٹیوں کے نام کچھ بھی نہیں تھا. ساری زمین یہ فلاں کی, اس سے آگے فلاں کے بیٹے کو منتقل ہو گئی. وہ کوئی دھیاں تو ہون گیاں, بیٹیوں کے نام کچھ نہیں ہے. تو اپنی بہنوں کو جب میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں, اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کو عزت کے ساتھ ڈولی میں بٹھایا, تو اس پر جنت واجب ہو گئی, وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اپنی بہنوں کو اب حق دو, اپنی ماں کو, باپ کو, بھائی کو. یہ ان سے کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو عزت دیں, احترام دیں. اپنے گھر کی فضا کو محبت والی فضا بنائیں, اور محبت کی فضا بنتی ہے جب اس زبان پہ قابو پایا جاتا. ہماری ایک دیوبند تھی ماسی شریفہ, مر گئی 1980 میں, 1985 میں. وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میری 9 بڑیاں لڑدیاں, ماشاءاللہ. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, ہمارا سسرال چاہے وہ دیندار ہوں, چاہے وہ نمازی پرہیزگار ہوں, چاہے وہ دنیا دار ہوں, آنے والی بچی کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو کہ میرے نبی نے فرمایا. میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں, جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں. اور ادھر وہ ساس سسر کی ایسی چلتی ہے جنگ, اور وہ بیٹے کو ابھار آگے. بیٹا بھی بیوقوف ہوتا ہے, میری ماں دے گو تو نہیں بولنا, میری ماں دے گو. وہ تو سن تو لے, شاید تیری ماں ہی کو ڈھیر کھپ کھلا رہے ہوں. ہاں تیری بیوی غلط کرے تو بیوی کو سمجھا, تیری ماں غلط کرے تو ماں کو سمجھا. اللہ کے واسطے بچوں, میں آپ کو گھر کی زندگی سمجھا رہا ہوں, یہ کوئی خطیب نہیں بتاتا. میں آپ کو گھر کی زندگی, ان سب کی شادیاں ہونے والی ہیں, آپ سب کی. اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو زبان کے بول کو میٹھا کر لو. غصے میں بھی ایسا بول نہ بولو کہ زبان سے نکلا ہوا بول اگلے کو چھلنی کر کے رکھ دے اور اگلے کو ساری رات رولاتا پھرے. اور دوسرا, اپنے دل کو صاف رکھو.
किसी की दिल में नफरत ना आने दो, हकारत ना आने दो। मेरे नबी तशरीफ फरमा थे, आपने कहा इस दरवाजे से एक जन्नती अभी आएगा। एक मदीने के अंसारी साहबी आए, जूता हाथ में और दाढ़ी में वजू का पानी टपक रहा था। अगले दिन आपने कहा इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। वही सहाबी दोबारा एंटर हुए, जूता हाथ में, दाढ़ी में वजू का पानी। तीसरे दिन आपने फरमाया इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। वही सहाबी, सेम आदमी, 3 दिन जन्नत की बशारत। तो इस महफिल में एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 1.25 लाख सहाबा में सबसे ज्यादा इबादत वाले थे। इन जैसी इबादत किसी सहाबी ने नहीं की। सारा साल रोजा रखते थे, कोई इफ्तार नहीं सिवाय ईद के, और सारी रात नफल पढ़ते थे। शादी वाली रात, सुहाग रात, बेगम दुल्हन तैयार बैठी, हजरत तशरीफ लाए और मुसल्ले पे खड़े के अल्लाह अकबर। जो शुरू हुए तहज्जुद का वक्त दाखिल हो गया। उनकी बेगम भी उस दौर की, उसका कहता कोई देमदा नहीं, उसने भी वजू के और पीछे खड़ी होकर अल्लाह अकबर। सुबह उनके बाप ने पूछा, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, रात बेटा कैसी गुजरी? का माशाल्लाह नफलों में गुजरी। वो बेवकूफ, वो मैं तेरी शादी इस वास्ते की थी तू राती नफल पढ़ता रहा। तो ये सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अमर, ये इतने इबादत गुजार थे। उनको ख्याल आया ये मुझसे ज्यादा इबादत करता है जो ये जन्नत की बशारत 3 दिन मुसलसल, 24 घंटे का स्केल तो मैंने पूरा किया हुआ है, तो इसके पास 26वां घंटा है जो मुझसे ज्यादा इबादत करता है। तो उनके पास चले गए, कहा चाचा आपके पास 2-3 दिन ठहर जाऊं? मैंने कहा हाँ ठहर जाओ। जरा अधेड़ उम्र के थे। अब जब रात हुई तो उन्होंने जल्दी से चादर ऊपर ली अब्दुल्ला बिन अमर, और यूं सुराख करके ना उनको देखने लगे कि अब ये क्या करेगा। उनका ख्याल था इतना लंबा रुकू करेगा कि रात गुजर जाएगी, इतना लंबा सजदा करेगा कि रात गुजर जाएगी। तो उनको यूं करके देखने लगे। वो आए और अल्लाह बिस्म का मुंह तो वो अहिया, ये सोने की दुआ पढ़ी, हो गए। और अजान पर आंख खुली उनकी, वो सर पकड़ के बैठ गए। ऐ की मैं तो कदी रात अख नहीं लाई थी, इस रात अख खुली नहीं थी, जन्नती बशारत के में लग गई। मैं कहा अच्छा मैं कल भी देखना है। अगले दिन फिर वही हुआ, वो ऐसे लेट कर उनको ऐसे करके देखने लगे। वो फिर माशाल्लाह और का अल्लाह बिस्म का मुंह तो हो गए। वो फिर हैरान परेशान, सुबह की अजान पे उनकी आंख खुली। उस जमाने में मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ता था डर के मारे, तो ये तो इतने बड़े साहबी हैं। तीसरी रात फिर देखा सेम, उन्होंने ऐसे अपनी आंख छुपा के, चेहरा छुपा के देखते रहे, और वो सारी रात नींद के मजे लेते रहे। ये बेचारे वैसे ही थकते रहे, हुण कुछ कर ला, हुण कुछ कर ला, हुण कुछ कर ला। आखिर तीसरी सुबह वो फट पड़े, कहने के चाचा उनको उन्होंने ये बहाना किया था कि मेरे वालिद नाराज हैं मेरे ऊपर, तो मैं 2-4 दिन आपके पास अलग रहूं। कहने के चाचा मेरा बाप कोई नाराज नहीं था, 3 दिन मुसलसल मैंने तेरे जन्नती होने की बशारत सुनी, 3 दिन मुसलसल। तो मैं देखने आया था तू क्या करता है, तू तो सारी रात सोता रहा जानना, तूने जन्नत कित्थों लग गई? कहने के बेटा यही है जो तूने देखा है। तो वो कहने लगे तब कुछ न होया जुबान हाल से। जब वापस चल के दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने कहा बेटा इधर आ, तुझे असल बात बताता हूँ। उनको बोला कहा इधर आ, तुम्हें असल बात बताता हूँ। का यूं दिल पे हाथ रख कर कहा ये जो मेरा दिल है ना, इसमें दुनिया के किसी इंसान की नफरत कोई नहीं, बुग़्ज़ कोई नहीं, हसद कोई नहीं, खोट कोई नहीं, और इस जबान से मैंने कभी किसी को दुख देने वाला बोल नहीं बोला। और अल्लाह जब किसी को नेमत देता है मैं खुश होता हूँ, मुझे हसद नहीं होता। तो अब मेरा पुत्र बह जाओ, मैं एक उन्होंने गल समझावनी। अब उनका बॉडी एक्शन देखना,
کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرا دل صاف ہے سب سے، اے بھائی کیمرے والا والی سرکار، تو اب عبداللہ بن عامر نے جو ایکشن کیا وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا دل سب سے صاف ہے، میری زبان سے کسی کو دکھ بھرا بول نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے ہاذا ہوا، چاچا یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، اور یہ چاچا بڑا اوکھا عمل، اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر ان کا بڑا اوکھا عمل ہے، ساری رات نفل پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ اوکھا نہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ بڑا اوکھا کام۔ تو ایک اپنے دل کو صاف کرو، ایک اپنی زبان کو صاف کرو، ایک حد فاصل رکھو، شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرو، میری پسند ہے، بہت چھوٹی عمر میں ہیں، اپنے والدین کی دعا لے کر کرو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ ڈولی میں بیٹھو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ سیرہ باندھو، کبھی بھی کورٹ میرج اور میری محبت ہے، میں مر جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، چوتھے دن لڑائی ہو رہی ہوں گی، وہ سارا عشق شادی تو پہلے ہوں گا، اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے۔ تو جس میں والدین کی ہاں البتہ والدین سے کہتا ہوں، چونکہ میرا یہ بات والدین بھی گھروں میں سنتے ہیں کہ اپنے بچوں کی رعایت کر کے شادی کرو، اپنے بچوں کی رائے لے کر شادی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اللہ کے نبی کے سامنے فاطمہ سیدہ علیہ السلام کا رشتہ مانگنے، تو چپ کر کے بیٹھ گئے شرم کی وجہ سے، تو مینو گھڑی دیتی ہے تو بند ہے، اللہ دے بندے میں آنا 12:30 تو تے جاندی نہیں گیا، میں آنا بڑی برکت ہو رہی وقت بڑی اتنا ہی کھلوتی تو ہوں بھی کیا، وہ سیکنڈ والی سوئی بھی کھڑی تھی میری ابھی نظر پڑ تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش، اب آپ کو تو پتا تھا، اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اور علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں، پہلے جبریل آ چکے تھے۔ جب جبریل آ گیا تھا اور آسمان سے وحی آ گئی تھی تو پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ، یہ نہیں کہا مجھے رشتہ منظور ہے، کہا انشاءاللہ۔ غور کرنا، والدین کے لیے بات کر رہا ہوں، ابھی وہ ہو جائیے، ٹھیک ہے، اچھا ہے اسی کمپنی کی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، کیوں؟ جبریل کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ آپ گھر گئے، فاطمہ کو بلایا، آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ انکار کرنے والی بیٹی تھی؟ آپ نے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ یہی نہیں بتایا کہ جبریل بھی پیغام لے کر آیا، یہ بھی تاکہ پریشر نہ پڑے، فاطمہ علی کا رشتہ کر دوں تو اس سے تو کماری بچی خاموش رہے تو وہ اقرار ہوتا ہے، تو فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور کہا لوگوں، میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں، پھر آپ نے وہ نکاح کیا۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ ڈنڈا نہ چلاؤ، آپ سے کہتا ہوں باغی نہ بنو، اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے۔ اس ساری چند چیزیں ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے، اخلاق کی درستگی میں والدین، شادی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ اور بیوی خامند کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میرے اصلی اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ آپ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، آپ ان کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ عربوں میں عیب تھا بیوی سے عشق بتانا، اور معشوق سے عشق بتانے میں شاعری بھری پڑی ہے، مجھے کتنے اشعار یاد ہیں اس کے۔
وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ آگے لمبا قصیدہ، صرف ایک شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں. جو مجنو مشہور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا لیلا مجھ پہ روئے گی، جیسے وہ مر گئی تو میں اس پہ بہت روؤں گا. تو یہ شاعری تو بھری پڑی ہے. اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. وہ تو ایسے ایسے ہو گیا، گھبرا گیا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا عورت نہیں مردوں میں کس سے پیار ہے. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر کی بجائے فرمایا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. مرض سمجھ گیا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا کہ عورت سے اظہار محبت. عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کی بیوی بڑی لڑاکی تھی. تو آگے دروازے چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے، دروازے پر وہ کپڑا لٹکا ہوا، تو اندر سے سنا تو بیوی لڑ رہی تھی حضرت عمر سے. وہ کھڑا گئے تھے تو کچھ حساب ہے. وہ واپس مڑ گیا تو حضرت عمر کی جاتے پر نظر پڑ گئی. آپ جلدی سے باہر آ کر ارے بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، آپ پدوں میں برابر ہیں. کہا بتا تو صحیح. کہا جی وہ میری بیوی بڑی لڑتی ہے مجھ سے تو میں آیا تھا آپ کو شکایت کروں. آگے تھوڑی بیوی نے بھی چڑھائی کی تھی. کہہ رہے بھائی اس نے میرے لیے بچے اپنے پیٹ میں پالے، میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے. اس کی اتنی ڈیوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں بولتا. تو یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے، اور بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے، پیشاب پخانے سے پاک ہو جائیں گے. جتنا کھا لو کوئی پخانہ نہیں، جتنا پی لو کوئی پیشاب نہیں. ایک ہمارے دوست تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کو ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے تو ان کے لیے میں موبائل کموڈ ساتھ لے کے چلتا تھا. لیکن ایک دفعہ نہیں لیا تو ان کو وہ بیٹھنا پڑ گیا نیچے سیٹ والے پر. تو باہر نکلے تو پسینہ پسینہ، تو ایسے چادر پہنتے تھے، اینج کر کے کھلو گئے. مولوی جی، مجھے پیار سے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی اے جڑا اللہ جنت سے پیشاب دی معافی دیتی نہ مینوں اینو ہکو شاید دے دے باقی کاشا نہ دے. پیشاب نہیں عجیب بات، پخانہ نہیں عجیب بات ہے، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، دکھ نہیں، غم نہیں، لڑائی نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ جنت ہے، جنت میں نبیوں کا ساتھ ہے اور پھر اللہ کے نبی کا ساتھ ہے. اور پہلی دعوت جنت میں ہوگی آدم علیہ السلام کی، ساری اولاد کو بلائیں گے. پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح، سارے چلتے چلتے انبیاء. آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہوگی. اپنے نبی کی ضیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا، ان ربکم یستزیرکم ویقرکم السلام. تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہیں ملنا چاہتا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں. تو جنت ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید. اس میں سب جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں. اور اللہ تعالیٰ وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑھیا، جو لباس پہنائے گا، خوشبو لگائے گا، ساری باتیں بڑھیا بڑھیا بڑھیا. لیکن جو سب سے بڑھیا بات ہوگی کہ ایک دم اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے، آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو. ایک ایک عورت سے پوچھے گا، ایک ایک مرد سے پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف نہیں یا اللہ، کوئی خواہش. کہیں گے یا اللہ ملتان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے تھے، ٹکریں تھیں، آج تمہیں دیکھ لیا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں. دیکھ کر، جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں. تو ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو تمہارے ذمے میری بندگی تھی.
اب تم میرے مہمان خانے میں ہو, تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں. مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا, جاؤ مزے کرو, کھاؤ پیو موج کرو. کلو واشربو ہنیا. سب سے گھٹیا جنت, سب سے مطلب انہیں سمجھو بھائی ایک کوٹھا تھا ایک واش روم. جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی, اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا. پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا, پھر وہ باہر نکلے گا, اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی, اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا. وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو, تمہیں آداب بجا لاتا ہوں, جیسے پیراں تے ہاتھ جی, گوڑیاں تے ہاتھ جی, ہماری تہذیب ہے. تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا. تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں, میں آپ کا نوکر ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں, اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے. آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے. ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ, ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ, ہم تو انتظار کر کر کے سکڑے پہ گئے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی, میں بڑے لتر کا دن, شکر کرو میں آ گیا. اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے, اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے. تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت, ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت. کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے. پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے, ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا, ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا, ایک میں کھانا ہوگا, ایک میں مشروب ہوگا. ہر ڈونگے کا کھانا الگ, ہر گلاس کا مشروب الگ. اور یہ 70,000 1,40,000 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور گلاس ملا کر. یہ سارے کھا جائے گا, سارا پی جائے گا, اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا, نہ پھولے گا, نہ لذت ختم ہوگی, نہ تھکے گا. ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی. پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں. وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے, سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی, جنت میں ایک نہر ہے, اس کا نام ہے بیدخ, بے یہ دال خا, وہ کورڈ ہے موتیوں سے. اس میں مشک, عنبر, زعفران, کافور بہتا ہے. جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں, جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی, پھر رک دیاں پئیاں, دودھ پیاں پیندیاں, فیڈر پیاں پیندیاں, ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتا کونی ہو جا, تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی, اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے, اور اس کا 130 فٹ قد ہوتا ہے. تو مجھے میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا. اب یہ گھستے ٹائم آف پیسج آف ٹائم کے ساتھ ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا تھا, کھرکھرا کر مالش کر. وہ مراسی سے مالش کدی ہوا سنا ہی نہیں. وہ تھوڑی دیر کرتا رہا, جس ویلے مالک گھر گیا اور سو گیا, گھوڑا چور لے گئے, وہی اکھ کھلی, وہ لبے مارے گئے. وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسا باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلے کہ اندر وہ گھوڑا کدھر ہے کہ جی آئے کھلوتا ہے, چھوٹے منہ تیرا گھوڑا ہے, یہ تو خرگوش ہے. نہیں سائیں گھوڑا ہے, گھس کے میں نے اتنی مالش کی ہے, ایسا ہی جوڑا بنے, خرگوش بنے. تو ہمیں بھی نا یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے, ہواؤں نے ہمیں گھسایا ہے, ایسے گھسایا, اور ہم اس قد پہ آ گئے. جنت کا اصلی قد 130 فٹ ہے. ان بچیوں کا بھی, آپ کا بھی, ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ 130 فٹ پر ہے. اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے. تو یہ سوچتے ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے, ساڑی تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جائے گی. 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح, اتنا بڑا, اور 100 جوڑوں سے گھری ہوں گی. جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں. جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے نا, ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے, جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں.
تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے, کوئی وزن نہیں, اور وہ سلانا نہیں پڑتا, خریدنا نہیں پڑتا, دھونا نہیں پڑتا, اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ, اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول, ایسے پھول لگے ہوئے ہیں. جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے. اب یہ آپ نے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے, اور پھر اگلے 100 200 ہو گئے تو موٹے تو وچے ہی رہ گئے. تو کیا ہوگا, اللہ اکبر, کیا ہوگا. آپ کہیں گے کپڑے بدل لوں, آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا, آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا ٹک, جیسے یہ کیمرے نہیں, یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں, تو ایسے فلیش آئے گا, اور پھر کیا ہوگا, آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. کیونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے, کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے, کوئی باتھ روم کوئی نہیں ہے, پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے. تو ایک دم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے, اسے زیادہ جانتی ہوں گی. وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 1 سیکنڈ میں. اور ایک اور مزے کی بات, ہر جمعے کو جب وہ ہوگا نا, اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ, تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں, ہم جنت نہیں چاہتے, تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ, ہر جمعے آ جایا کرنا, تمہاری میری بات ہوگی ہر جمعے. اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعے جب واپس آئے گا ہر جنتی, تو ایک بازار لگے گا مردوں کا, ایک عورتوں کا. اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت, ہر فوٹو کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں. اور بیگم نے ایک تصویر دیکھی, اسے پسند آئی, تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا. خامند کو تصویر پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ ویسا ہوگا. اب یہ نئی شکل لے کے جا رہا ہے, اور بیگم بھی نئی شکل لے کے آ رہی ہے, لیکن دروازے پہ لڑائی نہیں ہوگی, بی بی کون ہے, کدو آ گئی ہیں, تو تیری جنت ہی نہیں, تو کدو آڑا ہے, بدماش ہے, جنت تیری ہے کوئی نہیں. وہ اسے پہچانے گی, وہ اسے پہچانے گی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا, کہے گا اللہ کے بندے یہ پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایسے بیٹھے ہم یہ بھی, وہ کہے گا هذا الذي رزقنا من قبل, میں نے کھایا ہے, یہ پھل میں نے ابھی کھایا ہے. وہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چکھ لو تھوڑا. جب وہ اس کو ایسے چیر کے کھولے گا, وہ خود ہی ایسے پھٹ جائے گا, تو اس میں سے جب ایک پھاڑی اٹھائے گا یا جو چیز بھی ہے اٹھا کے منہ میں ڈالے گا, تو اس کی جنت میں 10 کروڑ اگر درخت ہیں اور ان پر الگ الگ پھل ہیں اور ان کے الگ الگ خوشبو اور ذائقے ہیں, تو اس ایک نوالے میں اسے محسوس کروائے گا. پھر ایک اور اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نوالا منہ میں ڈالا, اس کو تو اب روکنا ہی دنیا میں تو مشکل ہوتا ہے نا, بڑا زور لایا ڈاکٹر نے, چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ, تو وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, انہیں کہ کون انتظار کرے. وہاں آپ نے نوالا منہ میں ڈالا, آپ کو کھاتے کھاتے خیال آ گیا مچھلی کا, تو مچھلی اٹھانی نہیں پڑے گی, یہی نوالا مچھلی بن جائے گا. پھر آپ کو خیال آ گیا مرغے کا, تو یہ مرغا بن جائے گا. پھر آپ کو خیال آیا بکرے کا, تو یہ بکرے کا گوشت بن جائے گا. پھر آپ کو خیال آیا کیلے کا, تو یہ کیلا بن جائے گا. امرود کا ہے تو امرود بن جائے گا. ملتان میں کوئی نسواری تھا, اسے نسوار یاد آئی تو نسوار بھی بن جائے گا. جنت کے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے بیٹھ جائیں گے, جی آپ مجھے کھائیں, وہ کہے گا مجھے کھائیں, وہ کہے گا مجھے کھائیں. ادھر مری مری مرغیاں کھا کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہی مر گئی ہیں. وہ ادھر ایسے کر کے پڑی ہوتی, وہ دیسی مرغی ہوتی تھی, پکڑنے میں بھی زور لگتا تھا اور کھانے میں بھی. تو وہ کہیں گے مجھے, ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے, تو آپ مجھے کھائیں. کہ ہاں تو ٹھیک. تو وہ کیسے اس کو کھائے گا, وہ اپنے پروں کو ایسے یوں پھیلا دے گا, اس کے 70,000 پر ہوں گے, ان کو ایسے کرے گا ایسے کرے گا, تو ہر پر سے کھانے کا ایک
کھانے کی قسم گر کے ٹیبل پہ سیٹ ہو جائے گی اور ہر ڈش پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگی. زندگی آگے آ رہی ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کبھی بیماری پیچھے ہے، کبھی موت پیچھے ہے، کبھی دکھ پیچھے ہیں، کبھی لڑائیاں ہیں، کبھی جھگڑے ہیں، کبھی جھوٹے مقدمے ہیں، کبھی مافیاز گروپ کا ظلم و ستم ہے. تو یہ اندھیرا کا جہان ہے، یہ رہنے کا نہیں ہے. تو بچوں، میں نے کو سوا گھنٹہ ہو گیا. ہاں، میں نے سوا گھنٹے میں آپ کے سامنے کامیابی کا راستہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ ان ڈگریوں پر بھی محنت کرو. جب تک ہم باہر جا کے پڑھ رہے ہیں ہم خوددار قوم نہیں بن سکیں گے. علم بہت، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا. اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو. میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا ہوں، 3 دن ہر مہینے جاتے جاؤ انشاءاللہ. اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، یہ بچیاں آپس میں، آپ لوگ آپس میں، تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. میرے مالک، یہ اتنے ہماری نسل، نوجوان، بچے بچیاں تیری محبت میں 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے تیرے نام کو سننے کے لیے، تیرے محبوب کے نام کو سننے کے لیے، تیرے دین کی بات کے لیے. ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کو اپنا محبوب بنا لے. ان سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے. ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں دنیا کا علم چل رہا ہے، اخلاقیات کو بھی زندہ فرما. یہ اچھے انسان بنے، یہ سب سے پہلی تقاضا ہے. ڈگری کے ساتھ انسان نہیں بنتا، انسان تو صفات سے بنتا ہے. انہیں وہ صفات عطا فرما جس پر یہ میرے مالک اچھے انسان بنے، تجھ کو راضی کرنے والے بنے. تو ان سے راضی ہو، یہ تجھ سے راضی ہوں. ان کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ، آپس میں ان کی الفتیں محبتیں قائم فرما، آپس کی لڑائیوں سے ان کی حفاظت فرما. اپنے اپنے وقت پر سب کو اچھے جوڑ نصیب فرما، اچھے زندگی کے ساتھی نصیب فرما. یا اللہ، جو ان میں ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، ہمارے والدین، پوری امت مسلمہ جو مر کے تیرے پاس چلے گئے، ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ، ہمیں موذی بیماریوں والی موت سے بچا، ہمیں تھکا دینے والی بیماریوں کی موت سے بچا. ہمیں سلامتی والی موت نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما. ہماری قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرما، قبر کی تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما. منکر نکیر کے آنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے جھٹکے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، میدان حشر میں جب تیرا اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، تو اس دن بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا. ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا. ہم تیرے نافرمان مانتے ہیں، ہم نے زندگی اچھی نہیں گزاری مانتے ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. ان بچے بچیوں نے جو لائن اختیار کی ہوئی ہے اس میں انہیں کمال نصیب فرما، اس میں انہیں باعزت مرتبہ نصیب فرما، اور انہیں اپنے ملک کی خدمت کرنے والا بنا، قوم کے لیے راحت بنا. قوم جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، ان بچوں کو اس سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنا. ہماری ساری یونیورسٹیوں میں یا اللہ پاکیزہ ماحول پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید بہت بہت شکریہ. ہم ادارہ کی جانب سے خطبہ استقبالیہ پیش کرنا تھا سر فرحان گیلانی صاحب نے، اور کلمات تشکر تھے پروریکٹر صاحب کی جانب سے، ڈائریکٹر صاحب کی جانب سے. ہم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال